ہاں جی، پچھلا جائزہ آپ حضرات کے سامنے ہے، لے لیں جی جائزہ، یاد ہے؟ چلے پتہ چل جاتا ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کتنی جی؟ قبل از نبوت، بعد از نبوت، مکی زندگی، مدنی زندگی، پیدائش، واقعہ فیض واقعہ کام ہونا شروع ہو گئی۔ واقعہ فیل سے 50 دن بعد شق صدر کا پہلی دفعہ جو واقعہ ہوا کب پیش آیا؟ 4 سال کی عمر مبارک۔ والدہ ماجدہ کی وفات، دادا جان کی وفات، پہلا نکاح کب ہوا؟ 25 سال، تعمیر بیت اللہ، 35 سال، پہلی وحی کا نزول، 40 سال، مکہ میں شرک کا بانی، عمر ابن حی، مشہور بتوں کے نام، یہ بت کن ہستیوں کے تھے؟ اللہ کے ولی اور نبیوں کے، اللہ کے پیغمبروں کے اور اللہ کے ولیوں کے۔ خفیہ تبلیغ کے کتنے سال؟ 3 سال، پہلی ہجرت حبشہ، 5 نبی، بتانا میں نے بھی آج ایک نہیں، اور آپ حضرات خود سوچیں، پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب یہ چیزیں ہمیں یاد ہوں۔ موٹی موٹی چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ چلیں پڑھ لیتے ہیں آخر تک، اور کل جو ہے سارے حضرات تیاری کر کے آئیے گا۔ پہلی ہجرت حبشہ، ادھر عبید اللہ صاحب بتا رہے ہیں جی، 12 یا 13، 4 اور 13 افراد کی تعداد تو بعد میں ہے نا۔ پہلی تو یہ ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی ہے، 5 نبی، اور اس میں مہاجرین کی تعداد کتنی ہے؟ 12 مرد، 4 عورتیں، 12 اور 5۔ چلیں دوسری ہجرت حبشہ جی، 5 نبی، چلیں پتہ چل جائے۔ شاہ بنی ہاشم کتنے سال، کون کون سے؟ 7 باتیں کم ہو رہی ہیں، امید ہے انشاءاللہ کہ کل یہ باتیں کم نہیں ہوں گی، سارے حضرات یاد رکھیں گے۔ معجزہ شق قمر یاد ہے سب، جی، یاد ہے چلو تکے لگا لیں۔ عام الحزن کس سال کو کہتے ہیں؟ غم کا سال، 10واں سال، غم کا سال۔ سفر طائف کس سال میں؟ 10ویں سال، چلیں مشورہ کر کے کل بتا رہا ہوں۔ دوسرا نکاح ہماری کون سی اماں جان سے ہوگا؟ جی بتانا میں نے بھی نہیں، کل آپ حضرات نے دہرائی کرنی۔ ہاں جی، تیسرا نکاح کون سی ہماری اماں جان سے ہوگا؟ اچھا جی، بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی؟ جی، اور بیعت عقبہ ثانیہ؟ چلیں جی یہ سارے کل حضرات تیاری کریں جی، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں کاغذ پر نیچے لکھ لیں۔ ہمارے ایک ساتھ پڑھتے تھے خوشاب کے ساتھی قاری خالد صاحب، وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کامل مغفرت فرمائے ان کی۔ وہ سبق سناتے تو تپائی کے اوپر کتاب ہوتی، تپائی کے آگے اپنا رومال رکھ دیتے اور رومال کے پیچھے کاپی رکھ دیتے، ادھر سے عبارت پڑھتے، کاپی سے وہ ترجمہ دیتے۔ استاد جی تھے، ان کو شک پڑ گیا، استادوں سے بلا باتیں مخفی ہوتی ہیں، شگرد سمجھتے ہیں کہ استاد کو پتہ کوئی۔ کمال کے بعد جو اللہ کے بندے کو بتانے لگا ہوں، استادوں نے کہا کہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، کاپی اس کے نیچے پڑی ہوئی، کھڑا ہو کے سامنے عبارت دیکھتا ہے اور نیچے کاپی سے ترجمہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کامل مغفرت فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ نبوت کا 13واں سال، یہ بات ابتدا میں گزر چکی کہ 40 سال تک تو
جو ہے اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے. عمر مبارک کے ساتھ ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ اتنی عمر مبارک تھی تو یہ واقعہ پیش آیا، اتنی عمر مبارک تھی تو یہ واقعہ پیش آیا. جس وقت نبوت ملی تو نبوت کے بعد والے واقعات کو اور ہجرت سے پہلے والے واقعات کو، بلکہ یہ بتائیے کہ نبوت کے بعد اور ہجرت کے درمیان یہ کتنا وقفہ ہے؟ دیکھا ہوگا. نبوت سے بعد والی زندگی جو ہے مکے کے اندر وہ کتنی گزری؟ 13 سال. تو یہ 13 سال ہم نے کس طرح شمار کرنے ہیں؟ پہلا نبوی سال، دوسرا نبوی سال، تیسرا نبوی سال، یہ اس طرح کر کے ہم نے یاد بھی رکھنے ہیں اور شمار بھی کرنے ہیں. گویا کہ مکی زندگی کا آخری سال جو ہے وہ کون سا ہے؟ نبوت کا 13واں سال. ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور اسی سال کے اندر ہجرت کا سفر پیش آیا اور اس کی وجہ جو ہے کل بتا دی ہے. قریش مکہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس کام کو ختم کرنا ہے. تو 3 رائے سامنے آئی تھی. پہلی رائے مکہ بدر کر دو، دوسری رائے قید کر دو، اور تیسری رائے نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو قتل کر دو. اللہ اکبر. تو تیسری رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا. حضرت جبریل امین نے آ کر مطلع فرما دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی ہے، اب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے چلیں. اب ہجرت کا سفر جس وقت پیش آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کافروں کی امانتیں دے کر اپنے بستر پر سلایا. کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بات بھی گزر چکی ہے. اب صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر نہیں تھے، قریشیوں نے حضرت علی کو مارا پیٹا اور جس وقت دیکھا کہ ابو بکر گھر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے، تو قریشی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً پہنچے ہیں. تو کدھر؟ صدیق اکبر کے گھر میں. یقین تھا کہ نبوت جب بھی جاتی ہے تو سب سے پہلے صدیق اکبر کے گھرانے میں، اور صداقت کو جب بھی ضرورت کسی چیز کی پڑتی ہے تو نبوت کے گھرانے میں. بخاری کے اندر ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. اللہ اکبر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھوک لگی. واقعہ بھی بخاری کا ہے. بھوک لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے. پوچھا کھانے کا کچھ ہے؟ کچھ نہیں. اچھا سوچا کہ چلیں. آپ نے رخ کیا حضرت صدیق اکبر کے گھر کا. قربان جائیں. اللہ اکبر. ادھر چلے ہی ہیں صدیق اکبر کی گلی کی طرف تو آگے سے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لا رہے ہیں. ابو بکر ما خطبک، خیریت تو ہے کس لیے؟ یا رسول اللہ بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، گھر میں آیا ہوں، گھر میں چیز کوئی نہیں تھی، سوچا کہ بارگاہ رسالت میں آپ میں چلتا ہوں اور وہاں جا کر کوئی چیز ہوگی تو دونوں کھائیں گے. تو یا رسول اللہ خیریت؟ آپ بھی میرے گھر کی طرف لگتا ہے آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر میری بھی یہی حالت ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر بھی فرمایا ایسا کرتے ہیں پھر حضرت عمر کی طرف چلتے ہیں. جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم کی گلی کی طرف رخ ہوا تو آگے سے سیدنا فاروق اعظم بھی تشریف لا رہے. عمر خیریت؟ یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی تھی تو سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلتے ہیں اور ادھر جا کر کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتا ہے انصار صحابہ میں سے کوئی تحفہ دے گیا ہو. انصار صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی ان کی سبزی یا کھجوروں کا پھل کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو پہلا پھل لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے اور اصحاب صفہ وہ جو دور دراز سے آئے ہوئے حضرات تھے دین سیکھنے کے لیے وہ پہلا پھل ان کے آ کر جو ہے خدمت میں پیش کرتے. اس لیے یہ جو حضرات بچے پڑھتے ہیں مدارس کے اندر یقین کریں کہ یہ معمولی نسل یہ آپ کی قوم کے سرمایہ ہے. ان کی وجہ سے آپ پر آزمانے والی آپ پر آنے والی بہت ساری آزمائشیں جو ہیں اللہ رب العزت ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ سے دور کرتے. ہمارے ادھر ساتھ ہیں چند دن ادھر آتے بھی رہے ہیں بھائی طارق صاحب ہمارے ہمسائے. ایک دن وہ مجھے بتا رہے تھے
کہ کہہ رہے تھے کہ بڑی سخت جو ہے دن بارش تھی، تو بادل جو ہے بجلی چمکتی اور بجلی چمک کر جو ہے نا مدرسے کے اوپر تک آتی اور پھر واپس چلی جاتی. انہوں نے مجھے بتایا. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل چھوٹے ہیں، معصوم بچے ہیں، بلوغت کی زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی. اور دوسری بات کہ ہماری زبان سے سارا دن دنیاوی گپ شپ چلتی ہے اور بعض اوقات اس میں جھوٹ بھی چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑوائے. لیکن یہ وہ قوم ہے، یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں جن کی زبان پر سارا دن کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا سرمایہ ان کی تعلیم پر لگ رہا. اللہ قبول فرمائے. تو حضرت فاروق اعظم نے بتایا اپنا مدعا، فرمایا اچھا عمر حالت تو ہماری بھی یہی تھی، اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، ایسا کرتے ہیں کئی دنوں سے وہ بھی آ کر دعوت دے رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہو جائے ہمارے گھر میں بھی چراغاں. یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، ہمارے جو ہے نا در و بام آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے جو ہے نا بچے بھی آپ کے منتظر ہیں، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں. اچھا بھی چلو ساتھ کے گھر چلتے ہیں. بخاری کا واقعہ ہے، بخاری شریف کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے دونوں ساتھی بھی یہ چل پڑے ہیں. دور سے حضرت سعد کی نظر پڑ گئی کہ لگتا ہے کہ آج میرے گھر کے اندر رحمت کی گھٹائیں چھا رہی ہیں اور میرا گھر جو ہے اس میں آج رحمت کی بارش چھم چھم کر کے برسے. اللہ اکبر. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے یاروں کے ساتھ آ رہے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ذہن کے اندر عجیب ہیلا آیا. ہیلا کیا آیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بند کیا اور دروازے کی اندر والی جانب بیٹھ گئے. اللہ اکبر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا سعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سعد جو ہے کیواڑ کی اندر والی جانب ہے، دروازے کے اندر بیٹھے ہیں اور بالکل آہستہ آواز کے ساتھ بالکل آہستہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا جواب نہیں سنا. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا، حضرت سعد نے پھر اسی طرح جواب دیا. بخاری شریف میں تیسری مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور حضرت سعد نے اسی طرح جواب دیا. سنیے سنیے سنیے، آپ کی سنت مطالعہ تھی کہ جب بھی آپ کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے، ایک نمبر بات تو یہ ہے کہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے. آداب آپ پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہر ادب پڑھتے وقت اپنے آپ کو تولا کریں کہ میرا اس پر عمل ہے کہ نہیں، میرا اس پر عمل ہے کہ نہیں. تو بندہ جس پر دیکھ کے عمل نہیں، اسی وقت عہد کر لے کہ آج کے بعد اس پر عمل کروں. اہل سنت مطالعہ کہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑا اور دروازے کے اندر سوراخ یا کوئی درز ہے تو اس سے دیکھنا نہیں. اتنی سخت وعید رحمت کائنات نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے دروازے کی درز سے اندر دیکھتا ہے، فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دوں. اس لیے دروازہ کھلا ہوا بھی ہو تو سامنے بالکل نہیں، دستک دیں اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو. اور اگلی سنت مطالعہ کہ آپ 3 دفعہ دستک دیا کرتے تھے، 3 دفعہ سلام کیا کرتے تھے، اندر سے جواب نہیں تو آپ واپس چلے جایا کرتے تھے، ادھر چمٹ کے کھڑے نہیں ہو جائے. اب ایسا ہی ہوا جس وقت 3 مرتبہ کہا گیا، سلام پیش کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب نہیں سنا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا واپس پلٹے کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ساتھ گھر پہ نہیں. اور جو بھی ہے اللہ کے نبی جب واپس پلٹے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. فدا کا ابی قومی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، یہ موقع بلا روز روز آنے، آپ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. اچھا ساتھ تو کدھر تھا؟ یا رسول اللہ میں گھر میں تھا. میرا سلام نہیں سنا؟ جی سنا ہے سلام، جواب کیوں نہیں دیا؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت صاحب فرماتے ہیں جواب دیا ہے وَلَمْ أُسْمِعْكَ یا رسول اللہ،
میں نے آپ کو جواب سنوایا نہیں ہے، میں نے آپ کو جواب سنوایا نہیں ہے۔ کیوں حضرت صاحب نے ایسا کیا؟ حضرت نے دیکھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تو ایک عمومی جملہ ہے، سب کے اوپر اللہ کے نبی سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں، رحمتوں کی دعائیں، برکات کی دعائیں بھیجتے رہتے ہیں۔ آج تو میرا نام لے کر فرمایا جا رہا ہے السلام علیکم یا سعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موقع بار بار نہیں بننے، اگر میں پہلی مرتبہ ہی جواب دے دوں تو اللہ کے نبی دوسری اور تیسری مرتبہ سلام۔ اللہ اکبر، کیا پیارا ہیلا ان کے ذہن میں آیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیاوی حیات کے ساتھ موجود ہیں، زندہ ہیں، اور حضرت صاحب بھی زندہ ہیں، دنیاوی حیات کے ساتھ ہیں، اور درمیان میں فاصلہ بھی کتنا ہے؟ صرف ایک دروازے کا، اور دروازہ موٹے سے موٹا بھی ہو تو کتنا؟ ہاں 2 انچ نہیں تو چلو 6 انچ کر دو نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صاحب کا جواب نہیں سن رہے۔ اب یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جائیں جی قبر شریف پر اور جا کر سلام پڑھیں، اندر سے جواب ملتا ہے۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا کہ اندر سے جو ہے نا جواب بھی آیا، ہاں، اور کسی نے یہاں تک لکھا کہ اندر سے ہاتھ مبارک بھی نکلا۔ بہرحال ہمارا یہ موقف ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والوں کا کہ یہ کام اگر ہوتے تو اللہ کی قسم صحابہ اکرام کے دور میں ضرور، صحابہ سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں کہ ہم نے سلام کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہو، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر ہیں، رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مالی مررت علی القبور مسلما، مجھے کیا ہو گیا آج میں جب اپنے محبوب کی قبر مبارک سے گزرا ہوں سلام کرتے ہوئے گزرا ہوں، فلم یرد جوابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں۔ بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو بات چل رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت صدیق جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، نبوت کے گھرانے میں رسول اللہ کو کوئی ضرورت پیش آئے، یہاں بھی ایسا ہوا جب قریشیوں نے دیکھا کہ ابو بکر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تو سیدھے کدھر گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی طرف۔ یقین ہے کہ ہر کام کے اندر رازدان جو ہے ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت ادھر پہنچے اس وقت حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے۔ حضرت اسماء دروازہ کھٹکا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں عمر، ابو جہل آیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا وہ لڑکی تیرے ابو کدھر ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو کا ٹھکانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ نہیں بتایا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، اور بعض میں یہاں تک بھی ہے کہ ابو بکر کی بیٹی نے کہا پتا ہے پر ابو جہل تجھے بتاؤں گی نہیں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو سکیا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو جہل نے اس موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چہرے پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ بالی مبارک بھی گر پڑی اور چہرہ مبارک بھی زخمی، لیکن بتایا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس صبر کے اندر ایک جو ہے نا جائزہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ادھر مکہ سے نکل کر جب غار ثور میں پہنچے ہیں، کتنے دن وہاں قیام کیا؟ 3 دن اور 3 راتیں، اور ان 3 دنوں اور 3 راتوں کے اندر صدیق اکبر کا سارا خاندان جو ہے یہ خدمت نبوی پر مان مشن خاندان ابو بکر کیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے غلامی دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، یہ سارا دن جو ہے نا مکے میں پھرتے اور لوگوں کی خبریں لیتے، اور شام کو جا کے ڈائری جو ہے جاسوسی کی غار کے اندر پیش کرتے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں، یہ کھانا پیش کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ کھانا جو ہے وہ مربجہ ٹفن جو ہے باندھ لیا، اب اس کو اوپر سے گرا لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی،
مشکیزے کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی. اپنا جو ہے نا وہ چادر اس کو اتارا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے کے ساتھ کھانے کو باندھا اور دوسرے ٹکڑے کے ساتھ مشکیزے کو باندھا اور اسی وجہ سے ان کو لقب ملا ذات النطاقین، 2 چادر کے 2 ٹکڑوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ جس وقت صدیق اکبر جو ہے چلے گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، کہتے ہیں کہ دادا جب بندہ بنتا ہے نا اولاد تو پیاری ہوتی ہے لیکن پوتے جو ہوتے ہیں یہ پھر بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں. اب اس وقت ابو قحافہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے نظر جو ہے بالکل رہ گئی. اب پوتوں کی فکر ہوئی، اولاد ابو بکر کی فکر، کہنے لگے لگ کیسے رہا ہے کہ ابو بکر گھر کا سارا مال لے گیا ہے، بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ. حضرت اسماء نے پتہ کیا کیا؟ حضرت اسماء نے وہ پرانے زمانے میں دیواروں میں آڑے بنے ہوتے تھے سوراخ، وہاں کچھ چیزیں رکھا کرتے تھے. حضرت اسماء نے جس جگہ پر حضرت صدیق اکبر مال و دولت رکھا کرتے تھے ایک چادر کے اندر نا کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے اور اوپر سے اچھی طرح لپیٹ کر پہلے اس کو اس جگہ رکھا اور پھر دادا جی کے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی دادا جان آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آئے میں آپ کو دکھاؤں ابا جی ہمارے لیے کتنا مال چھوڑ دیں. لا کر دادا جی کا ہاتھ ادھر رکھا، دیکھیں اس کو اٹھائے نا بلا کپڑے کو کتنا وزنی ہے، دیکھیں ابا جی ہمارے لیے مال کتنا چھوڑ دیں. اب دادا جی جو ہے وہ مطمئن ہو. اللہ اکبر. یہاں ایک بات اگر نہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں بات ادھوری رہ جائے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے کہ مجھے رشک آتا ہے ابو بکر کی ایک دن کی زندگی پر اور ابو بکر کی ایک رات کی زندگی. میری یہ خواہش ہے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی عبادات اور نیکیاں لے لے اور ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں جو ہے وہ مجھے دے. پیاروں نے پوچھا جی کون سی رات اور کون سا دن؟ فرمایا رات تو وہ جب صدیق اکبر رسول اللہ کو لے کے گھر سے نکلے ہیں، پتھریلے نوکیلے پتھروں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک لگے، آپ کو درد محسوس ہوئی، صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور چڑھائی پہ چڑھتے گئے. رات تو یہ والی ہے جو مجھے ساری اپنی زندگی کی نیکیوں سے یہ رات معلوم. یہ دن کون تھا؟ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل جو ہیں مرتد ہو چکے تھے اور ایک قبیلہ ایک لوگ جو تھے انہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیے، کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ان دونوں فتنوں کے خلاف میں بیعت وقت لڑوں. میں نیڑے ہویا، میں کہ حضرت جی کوئی تھوڑا جہاں تھوڑا رکھو، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابھی جو ہے رات اس قابل نہیں ہے. پہلے ایسا کرتے ہیں جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لڑ لیتے ہیں، یہ مانے انہیں زکات میں، باقی ساری چیزیں تو مان رہے ہیں، ان کے خلاف بعد میں لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے ایک جملہ بول کے ڈانٹا اور کہا اجبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام. اے عمر جاہلیت کے اندر تو بڑا بہادر تھا اور دلیر تھا اور اسلام کے اندر آ کے تو بزدل کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں اور ان دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑوں گا، ایک ہاتھ کے ساتھ ایک فتنے کا مقابلہ کروں گا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ دوسرے فتنے کا مقابلہ کروں گا، یا ان فتنوں کو ختم کروں گا یا خود ختم ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر صدیق اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہنے لگے میرے ساتھ کوئی چلنا چاہتا ہے تو چلے ورنہ ابو بکر اکیلا دونوں فتنوں کا مقابلہ. صحابہ کرام نے پکڑ لیا کہ ہم نے تو مشورہ دیا تھا، حکم تو آپ کے چلے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ ایک دن اور ایک رات ابو بکر کی پوری زندگی کا مجھے ایسے محبوب ہے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور یہ ایک دن اور ایک رات مجھے دے. اللہ اکبر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی پرسوں کے سبق میں کہ رسول اللہ اس وقت بیت اللہ کو آخری نظر دیکھ رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں غالباً ترمذی شریف کے، آپ فرما رہے ہیں واللہ انک لاحب ارض اللہ الی،
اللہ کی قسم بے شک تو ساری زمین سے مجھے پسندیدہ زمین ہے، اللہ کی ساری زمین سے تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور اگلے الفاظ فرمایا وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی قسم اے مکہ تو اللہ کو بھی ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تیرے رہنے والے مجبور نہ کرتے ما خرجت منکا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس سے علماء نے لکھا کہ معلوم ہوا کہ مدینے کے فضائل بہت زیادہ بے شمار، لیکن مکہ جو ہے اس روایت سے ترمذی کی اس حدیث سے مکہ کی افضلیت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی تو سب ساری زمین سے محبوب اور اللہ کو بھی تو ساری زمین سے محبوب۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر کا جو خاندان جو ہے حضرت اسماء کھانا دے رہی ہیں، حضرت عبداللہ جاسوسی کر کے دے رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ یہ کیا کرتے ہیں، سارا دن بکریاں چراتے ہیں، اور بکریاں چرا کے شام کے وقت جب اندھیرا ہو جاتا ہے چلتے چلتے غار ثور کے پاس آ جاتے ہیں، اور غار ثور میں آ کے تازہ دودھ دھو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کو پلا کے پھر جو اسی رستے سے مکے جاتے ہیں۔ ایک تو خدمت ہو گئی، اور دوسرا وہ جو حضرت اسماء آئی تھی کھانا دینے کے لیے، حضرت عبداللہ آئے تھے جاسوسی کی ڈائری دینے کے لیے، ان کے قدم لگے ہوئے ہیں، تو ان کے قدموں کے اوپر جب بھیڑوں کا ریوڑ چلے گا تو ان کے قدم بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی بندہ قدموں کے نشانات سے انہیں پہچان نہیں۔ قربان جائیں، سارا گھرانہ ہی خدمت پر معمور ہے۔ اور لکھا ہے سیرت والوں نے کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے نکلنے لگے ہیں نا، تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، 40,000 درہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کتنے جی 40,000 درہم، اور ان میں سے 35,000 دراہم جو ہے وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کروائے۔ 5,000 درہم حضرت صدیق کے پاس اس وقت ہے جب ہجرت کا موقع آیا، تو اس میں سارے کا سارا خرچہ حضرت صدیق اکبر نے کوشش کی ادا کرنے کی، لیکن اونٹنی کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، جس اونٹنی کو صدیق اکبر سے لیا ہے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر موقع پر صدیق اکبر کے تحفے قبول کر لیا کرتے تھے، تو یہ اونٹنی کا تحفہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں قبول کر لیں، لیکن آپ نے یہ تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ سیرت نگار یہی جواب لکھتے ہیں کہ چونکہ ہجرت بہت بڑا عمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک میں یہ بات تھی کہ میں یہ ہجرت والے عمل کے اندر جو ہے ابو بکر اپنی اونٹنی کی قیمت ادا کرے گا اور میں اپنی اونٹنی کی قیمت ادا کروں۔ تو صدیق اکبر کے پھر جو پیسے بچ گئے تو مسجد نبوی جو ہے اس کی تعمیر شروع ہوئی، تو باقی رقم صدیق اکبر نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خرچ کر۔ اللہ اکبر۔ مال بھی سارا رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور، اولاد بھی اللہ کے نبی کی خادم اور غلام، اور اپنی جان بھی صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، ایسے جیسے پروانہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے ابو بکر خیریت؟ فرمایا یا رسول اللہ آگے ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کرے، پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دائیں طرف نہ ایسا ہو جائے، پھر بائیں طرف، اس لیے میں جو ہے نا دائیں بائیں اور آگے پیچھے چل رہا ہوں۔ 3 دن جو ہے غار کے اندر قیام رہا۔ 3 دن کے بعد جس وقت قریشی جو ہے وہ تقریباً وہ جو زیادہ سختی تھی نا اس میں کچھ کمی آ گئی، تو 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل گئے۔ اب یہ قافلے میں کتنے لوگ ہیں؟ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 اس رستے کے دکھانے کے لیے ایک آدمی تھا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن نام اس کا عبداللہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ تھے رستے کی رہنمائی کے لیے۔ یہ 4 حضرات کا قافلہ جا رہا ہے، اور جو معروف شاہراہ تھی اس شاہراہ کو چھوڑ کر ساحلی علاقے کو اختیار کیا جو غیر معروف رستہ تھا۔ اب ادھر جو ہے وہ انعامی سکیم چل رہی ہے، انعامی رقم چل رہی ہے، اس پر پرسوں کے سبق میں بحث ہو چکی ہے۔ اب رستے کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں
غار ثور میں قیام 3 دن، رستے کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان میں سراقہ ابن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں، خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ سکیمیں لگ پڑی تو میں بھی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے بتایا کہ اس طرح جو ہے نا 200 اونٹ اور 200 اونٹ 400 اونٹ کی نامی سکیم ہے، ان دونوں کو پکڑ کے کوئی لائے یا ایک کو لے کے آئے۔ کہتے ہیں کہ اسی مجلس کے اندر ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ میں نے ادھر سہلی علاقے کی طرف نا 2-3 سواروں کو دیکھا جاتے ہیں۔ سراقہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا نہیں اس طرف جانے والے وہ لوگ نہیں ہو سکتے، کس لیے کہ تاکہ لوگوں کا دھیان ادھر نہ ہو جائے اور ادھر میں اکیلا جاؤں اور اس انعامی رقم کو میں اکیلا پالوں۔ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر تک میں ایسے جو ہے نا اجنبی بن کے بیٹھا رہا، بے دھیان ہو کے، کہ جیسے کسی کی میری طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اس وقت لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوئے، میں چل پڑا اب اس رستے کی طرف۔ خود کہتے ہیں کہ چلتے چلتے جس وقت میں نے دیکھا، میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں مکے والوں کو جن کی تلاش ہے۔ کہتے ہیں کہ پاس پہنچ کر جب میں نے دیکھا تو میرا جو ہے نا سواری اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ کہتے ہیں میرے پاس وہ جو اس وقت مشرکین کا مروجہ طریقہ تھا، وہ پاس تیر ہوتے تھے فال کے، تو ان کو کنگال کے جو تیر نکالا تو یہ وہ تیر تھا جو مجھے ناپسند تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تو اپنی اس مہم میں کامیاب نہیں ہو۔ کہتے ہیں وہ آج تک تو اس تیر کی بات میں مان لیا کرتا تھا، لیکن اب 400 اونٹ مجھے سامنے نظر آ رہے تھے، 8-10 کروڑ روپے کی رقم مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے تیر کو جھٹک دیا، دوبارہ ارادہ کیا، اب دوبارہ پہلی دفعہ گھوڑا بھٹکا ہے اور گرے ہیں، اور دوسری دفعہ جب ارادہ کر کے آگے بڑھے ہیں تو گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو، میں اتنا قریب ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی آواز جو ہے مجھے آ رہی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میری طرف التفات ہی نہیں کیا، صدیق اکبر بار بار دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے جب دیکھا تو میں نے پھر انہیں واپس بلا، میں نے متوجہ کیا، میں نے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ چیز مجھے نہیں ملی، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ جو ہے اللہ کی مدد شامل حال ہے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں۔ ایسا کریں، پتہ نہیں آپ نے کہاں جانا ہے، کہ گھوڑا بھی میرا لے لیں، میرے پاس جو کھانے پینے کا سامان ہے یہ بھی آپ لے لیں، اور ایسا کریں مہربانی کریں مجھے جو ہے کوئی امان کی چٹ لکھ دیں، مجھے امان کی چٹ لکھ دیں کہ کل کو جب آپ واپس آئیں گے تو مجھے کچھ نہیں کہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ چٹ لکھ کر دے دی گئی۔ اب جس وقت یہ واپس ہٹنے لگے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ تحفہ قبول نہیں فرمایا، فرمایا واپس چلے جاؤ، ہاں اتنا کرنا ہے تو کر دینا، اخفی اللہ، کہ ہم سے لوگوں کو دور رکھنا اور لوگوں کو ادھر نہ آنے دینا۔ کہتے ہیں جب میں واپس پلٹنے لگا تو فرمایا سراقہ اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ڈالے جائیں، کسرا کے کنگن جب تیرے ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے اس وقت تیری کیا کیفیت۔ کہتے ہیں پچھلی بار تو میرا دل مان چکا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جو میں سمجھ رہا تھا وہ نہیں، لیکن کہاں کسرا کہ اس وقت کی سپر پاور اور اس کے کسی وزیر مشیر جرنیل کے نہیں بلکہ کسرا کے کنگن۔ پہلی بات تو کسرا فتح کیسے ہوگا، ہاں ایران فتح کیسے ہوگا، پھر دوسری بات اگر اس کا خزانہ ہاتھ لگ بھی گیا تو میں ایک عام سا بندہ، کسرا کے کنگن میرے نصیب میں کہاں، یہ ساری بات جو ہے سمجھ سے بالا تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں واپس چلا، چلتے ہوئے جب رستے میں مجھے لوگ ملتے انہیں میں کہتا کہ ادھر سے میں دیکھ آیا ہوں، ادھر کوئی چیز بھی نہیں ہے، ادھر واپس چلے جاؤ، تو لوگوں کو میں پیچھے کر رہا تھا، ادھر سے لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت سراقہ خود فرماتے ہیں، یہ تو حضرت سراقہ کی روایت کے، حضرت صدیق اکبر اس روایت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے دیکھا کہ سراقہ بالکل قریب آ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ سراقہ بالکل پاس پہنچ گئے، تو آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر بیس نہیں اللہ ثالث، اے ابو بکر
تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو فقد نصرہ اللہ، دیکھ لو اللہ تو اپنے محبوب کی مدد کرے گا ہی کرے گا۔ نہیں یقین آتا تو اس واقعہ کو یاد کر لو، اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کافروں نے میرے محبوب کو نکال دیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، لا تحزن، ایک جو ہے وہ دوسرے سے کہہ رہے تھے نہ غم کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ بہرحال یہ وہ واقعات ہیں جو آپ نے کافی دفعہ سنے ہوئے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں، مشہور واقعات کو چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے چلے ہیں۔ آگے جو ہے ام معبد کے خیمے میں پہنچے، گزرتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ بڑھیا جو ہے ادھر موجود ہے تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے پوچھا، اے بڑھیا تو کھانے پینے کو چیز؟ کہا کوئی چیز نہیں۔ گھر والے کدھر ہیں؟ کہا کہ خامد جو ہے بکریاں لے کے گیا ہوا ہے۔ حضرت کی نظر پڑی، کہا وہ چھپر کے نیچے جو بکری کھڑی ہے، کہا یہ تو بکری بھی کھیری ہے، عمر میں بھی پوری نہیں ہے اور اس کا دودھ بھی نہیں، بالکل جو ہے نا کمزور ناگر سی ہے۔ فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو پھر ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ کہا جی میری طرف سے اجازت ہے، کر کے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو اپنا دست مبارک لگایا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن جو ہیں وہ لبالب دودھ کے ساتھ بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دہا اور ان کو بھی پلایا، خود بھی پیا قافلے والوں نے، اور پھر ان کے لیے دوبارہ جو ہے برتن بھر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جس وقت ام معبد کے خامد تشریف لائے تو گھر کے اندر سے بڑی پیاری خوشبو محسوس ہوئی۔ اگلے دن بھی بات گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک اتنی پیاری کہ گلی سے آپ گزرا کرتے تھے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام یا صحابیات کو پتہ چل جاتا خوشبو سونگھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک ہو رہا۔ تو اس کے خاوند نے پوچھا کہ گھر میں خوشبو کیسی ہے؟ کوئی بندے لگتا ہے آئے؟ کہا بالکل آئے۔ اچھا کہیں یہ وہی نہ ہو جن کا قریشیوں نے اعلان کیا ہوا ہے، مجھے ان کا حلیہ بتا۔ صحیح بات یہ ہے کئی دفعہ یہ واقعہ بھی پڑا ہے اور ام معبد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اتنا پیارا کھینچا کہ میں کہتا ہوں کہ شاید بتانے میں وہ مزہ نہ آئے۔ ذوق والے حضرات جو ہیں کاش کہ اس جگہ سیرت کی کوئی کتاب کسی کے پاس نہیں تو بے شک مجھ سے لے، وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ ام معبد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بنایا، یہاں سے شروع ہوئی، پیشانی کا حسن، ناک مبارک کا حسن، ہونٹوں کی پنکھڑیوں کا حسن، دانت مبارک کا حکم، آپ کے مسکرانے کے تذکرے، آپ کی چھاتی مبارک کے تذکرے، آپ کی رنگت کے تذکرے، ایک ایک جو اس نے تجزیہ کیا اور کمال کا تجزیہ، وہ بتانے والے نہیں ہیں، وہ الفاظ پڑھنے کے قابل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ام معبد جو ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی 70 سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، انعامی رقم چونکہ بہت زیادہ تھی تو میں بھی تلاش میں چلا 70 سواروں کے ساتھ۔ کہتے ہیں ایک موقع پر جا کر میں نے 70 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے بھائی تو؟ کہا جی بریدہ۔ نام کیا ہے؟ جی بریدہ۔ بریدہ کا جو مادہ ہے نا عربی میں یہ بار اور دال ہے، بردن، اس کا معنی ہے ٹھنڈک۔ فرمایا ابو بکر ہمارا معاملہ تو اب ٹھنڈا ہو۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں عراق۔ کس قبیلے سے ہو؟ کہا کہ غالباً بنو اسلم کے قبیلے سے۔ فرمایا اچھا ہمارا جو ہے نا وہ تو پھر معاملہ سلامت ہو گیا۔ اسی طرح 2-3 جو سوالات کیے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ حضرت بریدہ ہمارے سارے وہ 70 سواروں کے حضرت بریدہ اسلمی جو ہے وہ مسلمان۔ اور اسی سفر میں رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت زبیر ابن العوام جو
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو صفیہ کے بیٹے تھے، تو وہ بھی ملے راستے میں، اور انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کپڑوں کے تحفے دیے۔ اب یہ بات تو نکل آئی تھی کہ اللہ کے نبی مکے سے کوچ کر چکے ہیں۔ اب ادھر جو ہے انصار کی اور مہاجرین کی پھر حالت کیا تھی؟ یہ ہر صبح نکلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ باہر ایک بستی ہے، اب تو یہ بالکل ساتھ ہی مل گئی ہے، مدینہ کی شہر جو ہے بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی قباء کی بستی۔ تو یہاں تک آتے، یہاں اٹھ کے دیکھتے، شاید میری عمر والے یا میری عمر سے جو اوپر والے احباب ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب گاؤں میں جایا کرتے تھے تو گاؤں میں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے وہ گاؤں سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ ہماری ایک پھپھو جان تھی، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، تو وہ بیچاری ایسے ہی گاؤں سے باہر نکل کر استقبال بھی کرتی تھی اور گاؤں سے باہر نکل کر ہمیں الوداع بھی کہتی۔ ایسا ہوتا کہ روزانہ یہ حضرات جو ہے صبح آتے کام کاج چھوڑ کے اور انتظار کرتے، شام کو جس وقت سورج غروب ہوتا تو یہ واپس چلے جاتے۔ کئی دن ایسے ہی انتظار میں گزر گئے، اور انتظار کیوں نہ ہوتا، محبوب کا انتظار، اور محبوب بھی پھر کون ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ انصار جو ہے انتظار کر کے واپس پلٹے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کی آمد ہوئی۔ ایک یہودی نے آواز لگائی کہ اے انصار والو، فلاں قبیلے والو، جس شخصیت کی انتظار تھی وہ شخصیت آ چکی ہے۔ اب تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا والہانہ استقبال کیا۔ تو قباء کے اندر آمد ہوئی، تو سفر کے اندر غالباً یہ ہجرت کا سفر جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اور 12 ربیع الاول کو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قباء کے اندر آمد ہوئی۔ قباء کی آمد میں آمد کے بعد پہلا جو قابل ذکر کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد قباء کی تعمیر۔ مسجد قباء کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور صحابہ اکرام نے بھی، اور آپ نے بنفس نفیس خود اس میں حصہ لیا۔ پتھر اٹھا کر آتے، صحابہ انصار کہتے یا رسول اللہ ہم یہ کام خود کر لیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اور میں اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالوں۔ تو اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنا اور اس کے لیے مزدوری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ، اور اس مسجد کے نمازیوں کی قرآن مجید کے اندر تعریف کی گئی۔ فرمایا لمسجد اسست علی التقوی، وہ مسجد کے پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ من اول انت حق انت کیسے لفظ ہے؟ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے محبوب آپ سب سے زیادہ حقدار اس مسجد کے ہیں، وہاں جائیے۔ کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے نمازی جو ہے نا وہ پاکی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، مفتی نعمت اللہ صاحب اپنے سبق میں یہ بیان کر بھی چکے ہیں، قباء والوں سے پوچھا اللہ تمہاری پاکی کی بڑی تعریفیں کر رہا کہ بڑی پاکیزگی اختیار کرتے ہو، کون سی چیز ہے؟ قباء والوں نے کہا عورتوں کی ہمیں خاص نہیں، اتنا ہم کرتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد ہم ڈیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ گویا کہ ڈیلے سے بھی استنجا تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن پھر پانی کے ساتھ کرنا یہ پاکیزگی میں مبالغہ ہے۔ فرمایا ہاں یہی بات تمہاری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ڈیلے تو آج نہیں ہو سکتے، لیکن ڈھیلے کو قائم مقام ٹیشو پیپر تو آج کل ہے۔ یہ ٹیشو کی اور ڈیلے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ پیشاب کا جو قطرہ وہ سوراخ میں بھی ہوتا ہے اس کو چوس لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی انہیں بڑا پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ مسجد قباء بنی 14 دن کے بعد روایات کے مطابق 24 دن جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرے، اور اس کے بعد جب یہاں سے چلے ہیں قباء سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو رستے میں جمعے کا دن آ گیا ہے، پہلا جمعہ
قباء کے بعد اور مدینہ طیبہ میں داخلے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے، اور یہیں سے ہجری کی تاریخ جو ہے اس کا آغاز بھی یہیں سے ہو رہا ہے۔ اور یہ ہوا کب ہے؟ ہاں ایک بات ہو رہی ہے، حضرت سراقہ جو ہیں خود فرماتے ہیں، ان کی بات کا وہ جو ہے نا واقعہ کا آخری حصہ رہ گیا، فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہوا نا تو فتح مکہ کے وقت لوگ چھپ رہے تھے، میں آگے بڑھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، صحابہ نے مجھے پیچھے کیا تو میں نے دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے لکھا ہوا وہ خط اوپر کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آنا سراقہ، آنا سراقہ، میں ہوں سراقہ، اور یا رسول اللہ یہ ہے آپ کا خط۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو میری طرف آنے دیں، اور فتح مکہ والے دن حضرت سراقہ جو ہے یہ مسلمان ہوئے، اور یہ پیشین گوئی کسرا کے کنگن والی کب پوری ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کسرا مدائن اس کا دارالحکومت تھا، مدائن جب فتح ہوا تو مدائن سے ڈھیر سارا سونا اور چاندی، شاہی خزانہ، سارا مسجد نبی کے ڈھیر شہر کے اندر ڈھیر لگا دیا۔ حضرت فاروق اعظم نیزے کے ساتھ الٹ پلٹ رہے ہیں، خزانہ بے شمار ہے، سونا بے شمار ہے، فرمایا قربان جائیں اس خزانے کو لانے والوں پر کہ کتنے امین ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس خزانے میں سے ایک پائی دی۔ تقسیم ہوا ہے نا، تقسیم سے پہلے حضرت فاروق اعظم ادھر ادھر کر کے کنگن تلاش کر رہے ہیں، اور کنگن تلاش کرتے کرتے جب وہ کسرا کے کنگن ملے تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت سراقہ کو بلایا، فرمایا اینا سراقہ، کہاں ہے سراقہ؟ حضرت سراقہ آگے آئے، حضرت فاروق اعظم کنگن پہنا رہے ہیں اور حضرت سراقہ زاروں قطار رو رہے۔ سراقہ کیوں رو رہے؟ فرمایا مجھے آج وہ سین سارا یاد ہے، وہ منظر سارا میری آنکھوں میں گھوم گیا، اس وقت تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہوگا، لیکن آج اللہ کے نبی کی وہ پیشین گوئی جب پوری ہوئی، پیشین گوئی کی خوشی ہے پوری ہونے کی، اور وہ سارا منظر یاد آ گیا، اس منظر کے یاد آنے سے یہ میرے آنکھ سے بہہ نہیں نکلا۔ یہ یاد رکھیے، یاد رکھیے، سچے نبی کی پیشین گوئیاں سچی ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، سچے نبی کی پیشین گوئیاں سچی اور پوری ہوتی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں پیشین گوئیاں اس بے ایمان نے جو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بے ایمان کو انتہائی ذلیل و رسوا کی، اور غور ہے کیا جو پیشین گوئی اس بے ایمان نے اپنے بارے میں کی تھی کہ محمدی بیگم جس کو وہ بے ایمان دل دے بیٹھا تھا، کہا کہ اس کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ کر دیا ہے، بھلا پوچھے تو صحیح مرزائیوں سے کیوں تھوڑی ماں کی نہیں پڑی؟ ہاں نکاح تمہارے اس بے ایمان کے ساتھ ہوا ہو اور وہ رخصتی کسی اور کے ساتھ ہوئی، مرزائیوں سے پوچھو، کہتے ہیں پیشین کوئی پوری ہوئی، بھئی یہ کیوں نہیں پوری ہوئی؟ لے کے کوئی اور ٹر گیا، یہ ساری زندگی بیچارہ سسکتا رہے، روندہ رہے، مرزائی کہتے ہیں پیشین کوئی پوری ہوئی۔ تو آخری بات ہے آج کے سبق کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جس وقت بات یہ پیش آئی کہ لوگوں نے خط لکھے کہ حضرت آپ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں، بعض اوقات مصروفیات سے ہم جو ہے وہ آپ کے خط رکھ دیتے ہیں، جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں جب پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ پہلا خط کون سا آیا، بعد والا خط کون سا ہے۔ آپ ایسا کریں کوئی تاریخ لکھ، مدینے میں یہ بات طے ہونے لگی کہ اب جو ہے نا تاریخ لکھنی ہے، مسلمانوں کا ایک اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، ہر چیز میں مسلمانوں کی شناخت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب رائے آئی کہ بالکل مسلمانوں کا کیلنڈر اپنا ہونا چاہیے۔ 4 رائے جو ہے آئی۔ نمبر 1 پہلی رائے یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے سال سے مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے یہ شروع ہونا چاہیے۔ غالباً علامہ سرخسی نے یہ چاروں جو ہے نا رائے لکھی۔ دوسری رائے کہ بعثت سے ہمارا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے جس سال آپ کو نبوت ملی۔ تیسری رائے جب ہجرت کا سفر ہوا ہے اس سے ہمارا کیلنڈر اسلامی شروع ہونا چاہیے۔ اور چوتھی رائے یہ کہ وفات والے سال سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ کتنی رائے؟ پہلی ولادت والی، دوسری بعثت والی، تیسری ہجرت والی، اور چوتھی وفات والی۔ چوتھی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا کہ وفات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
وہ تو کائنات کا سب سے بڑا عظیم صانع فاجعہ ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کے لیے موضوع نہیں. نمبر 2 وفات پیدائش والی ہونی چاہیے. اب پیدائش والی صحیح تاریخ کسی کو یاد نہیں تھی، اور میں نے علامہ سرخسی کے حوالے سے پڑھا ہے کہ علامہ سرخسی لکھتے ہیں اگر اس دن سے ہم شروع کریں، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ تو تشبہ بالنصارہ ہو جائے گا. عیسائی بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، جشن میلاد مسیح کے نام سے وہ بھی تو کر رہے ہیں، تو ہم بھی اگر یہ کام کریں گے تو تشبہ بالنصارہ ہوگا. باقی کتنی رہ گئی؟ تو کون سی؟ بیسس والی اور ہجرت والی. اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہجرت والی جو ہے نا، چونکہ وہ سفر اور تاریخ ایک اسلامی ریاست کا قیام جو ہے اس سفر کے بعد پیش آ رہا ہے، لہذا ہجرت کے سفر سے مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے. اگلی بحث پھر چل پڑی کہ پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے. بعض نے کہا رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت کا مہینہ ہے، بعض نے کہا ربیع الاول میں رسول اللہ کی آمد ہوئی ہے مدینے میں، یہ پہلا مہینہ ہونا چاہیے. بعض نے کہا نہیں، سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں وہ پہلا مہینہ ہونا چاہیے. لیکن پھر یہ رائے پاس ہوئی کہ چونکہ آپ محرم میں آپ ارادہ فرما چکے تھے تو محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہوگا اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہوگا، تو یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہوگا. جو آج ہمیں مسلمانوں کو یاد کو نہیں رہتا. ہجری کا سن تو بالکل نہیں کو نہیں یاد کہ سن کون سا ہے. بچے سے لے کر بوڑھے تک پوچھ لے عیسوی سن یاد ہے 2023 2023 سب کو، بچوں بوڑھوں کو یاد، ان پڑھ کو بھی اور پڑھے لکھے کو، ہر طبقے کو یہ 2023 یاد. اور آپ پوچھیں کہ اس وقت ہجری والا سال کون سا ہے، تو ہجری والا سال ہے 1445. یہ ہجری والا سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ کی طرف عازم سفر ہوئے تھے، ہجرت کی تھی، اس واقعہ کو 1445 سال ہو چکے ہیں. یہ واقعہ ہمیں یہ ہجرت والا سن جو ہے نا یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے. اس لیے بھائیوں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے اگر امت میں سارے لوگ ہی ہجری تاریخ کو چھوڑ دیں تو سارے مجرم اور گنہگار ہوں. اس لیے کچھ لوگوں کو کم از کم سنت کفایہ کے طور پر اسے یاد رکھنا چاہیے. الحمدللہ ہمارا دینی مدارس کا جتنا بھی نظام الاوقات ہے وہ سارا ہجری کے ساتھ اور اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے، سارا نظام ہمارا. لیکن آپ بھی ادارہ یاد رکھیے، ہمیں نہیں صرف 3 یا 4 مہینے یاد ہوتے ہیں. 3 یا 4 مہینے اسلامی یاد ہوتے ہیں. پہلا مہینہ اس لیے یاد ہوتا ہے کہ جب بنی کے چوک کی طرف چلے، ہاں رستے بند ہو، اس وقت کو ہو محرم شروع ہو. ہاں دوسرا مہینہ جب گلیاں اور بازار سج جاتے ہیں، آیا سونا تو سج گئے نہیں گلیاں بازار، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اب محرم ہے، ربیع الاول کا 2 مہینے ہو. اور تیسرا جب گلیوں میں اور بازاروں میں قربانی کے جانور نظر آتے ہیں، اس وقت بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سا مہینہ ہے. کیا حجی حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی پتہ چلتا ہے. لیکن وہ پتہ جو ہے نا 10 11 اور 12 ذی الحجہ تک ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی بھی تاریخ یاد ہے. واحد ایک مہینہ رمضان جن کی ایک تاریخ یاد ہے، اور روزے داراں نالوں بے روزہ وہ تاریخ چوکی یاد ہے. کیا جائیں نمبر ہو روزے دار نے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج کون سا روزہ. اور بے روز جن کا ایک دن مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے تو ان کو یہ دن بڑے یاد ہوتے ہیں. تو خدا را کچھ نہ کچھ یہ یاد ہونا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کروائیں، خود بھی یاد رکھیں. پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی کون سا مہینہ ہے. کل سے انشاءاللہ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مدینہ طیبہ میں داخلے کے وقت جو بڑے دل گداز منظر تھے، بڑے خوشکن منظر تھے، انشاءاللہ کل ان کا بیان ہوگا. اللہ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم أنت إلهنا لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض، أنت رب العرش العظيم. اللهم أنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اے میرے مالک ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اگر اس عمل سے آپ خوش ہوئے ہیں ہماری مشکلیں آسان فرما دیجیے، جائز کاموں میں رکاوٹیں دور فرما دیجیے۔ ہمارے جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت اور تندرستی سے نوازیں۔ آج کے ہمارے سبق کے اندر ہمارے مہمان آئے ہیں، آفت ارشاد صاحب ہمارے بچپن میں ابا جی کے پاس پڑھتے رہے ہیں، والدین ان کی بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرما اور ان کی اولاد کو انہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو ان کے دخول جنت کا ذریعہ بنائے۔ مولا کریم جن کے والدین دو یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے، مولا انہیں بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، ہمیں بھی ایمان کی سلامتی سے رکھ۔ اے اللہ انہیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما، والدین کی خدمت نصیب فرما، والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ یقینی۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔